تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. محترم بھائی اور دوستوں، اس سے پہلے متقین کی چند صفات کو بیان کیا گیا تھا کہ متقی پرہیزگار کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. ان کی کچھ صفات کو پہلے تو بیان کیا گیا تھا. من جملہ ان میں سے یہ کہ چاہے راحت میں ہو یا تکلیف میں ہو، بہر صورت وہ خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو صفت بیان فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اگر کبھی بڑا گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے یا صغیرہ گناہ ہو جائے، بہرحال وہ توبہ و استغفار کر لیتے ہیں اور اس گناہ پر جمے نہیں رہتے، اس گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، اڑے نہیں رہتے. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تو یہ متقین کی صفات کو بیان کیا گیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ یہ صفات تو ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے اور جب کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں شیطان جو ہے، جیسا کہ شیطان نے خود کہا کہ میں لوگوں کو گناہ، وسوسے اور گناہ اور نافرمانی کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب کوئی توبہ استغفار کر لیتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ میرے پلان کو ختم کر دیتا ہے، وہ مجھے ہلاک و برباد کر دیتا ہے. غرض یہ کہ توبہ و استغفار کر لینا چاہیے. اب ان لوگوں کے لیے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ کیا ہے؟ ان کا بدلہ مغفرت ہے رب کی طرف سے. رب کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے اور نجات کا راستہ ہے ان لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ وجنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. قرآن کریم میں 20 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بدلے کے طور پر بیان کیا ہے اور پھر بار بار کسی جگہ کچھ نہ کچھ خصوصیات کو بیان کیا ہے. جیسے کہ اوپر فرمایا کہ جنت کی چوڑائی کتنی ہوگی، تو چوڑائی کے سلسلے میں بتلایا. کبھی حور کا تذکرہ کیا، کبھی نہروں کا تذکرہ کیا کہ نہریں کیسی کیسی ہوگی اور وہاں کے پھل فروٹ کیسے ہوں گے. مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی باغات کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اور یہ باغات بھی جو ہے سجائے گئے ہوں گے، جس کو یوں سمجھو ڈیکوریٹ کیا گیا ہوگا. جیسے اگر کوئی محل ہو اور اس میں کروڑوں اربوں خربوں پیسے لگا دیے ہوں تو دیکھتے ہی انسان چونک جاتا ہے کہ کیسا محل تعمیر کیا ہے. اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنات، ایسی جنت دے گا جس کو اچھی طرح، جو عالیشان ہوگی اور جس کو سجایا گیا ہوگا
اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ اس کی اینٹ سونے اور چاندی کی، اور اس کا گارا، اور اسی طرح جتنی بھی چیزیں مشک کی، اور یہ ساری کی چیزیں وہاں ہوگی جنت. اور پھر فرمایا خالدین فیہا، یہ قید بھی اللہ تعالیٰ جگہ جگہ لگاتے ہیں، خالدین فیہا، کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کوئی اچھی سی جگہ لے جایا جائے اور پھر یہ کہہ دیا جائے کہ 1 سال تک ہی یہاں رہنا ہے، تو ایک دل میں 1 سال تک یہ بات کھٹکتی ہے، ایک نہ ایک دن تو یہاں سے نکلنا ہی ہے. جیسا کہ کرائے کا مکان ہو، چلو دور کی ہے تو بہت دور کی بات، کرائے کا مکان ہو، کرائے کی دکان ہو، تو ایک بات تو کھٹکتی ہے کہ پتہ نہیں کب خالی کر دے مکان مالک. خود کا مکان ہو تو کیسا، خود کا مکان ہے، کوئی خالی نہیں کرا سکتا. اور ایک یہ کہ کرائے کا مکان ہے تو ہر لمحہ، چاہے سال کے لیے کرائے پر لیا ہو یا 5 سال یا 10 سال، لیکن پھر بھی دل میں یہ چیز تو کھٹکتی ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، مکان مالک مجھے یہاں سے نکال دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جنت تمہاری ملکت میں ہوگی، تم اس کے مالک ہوگے، اور یہاں تمہاری ملکت ایسی ہوگی کہ تم ہمیشہ ہمیش کے مالک، اور تمہیں کوئی یہاں سے نہیں نکالے گا. تو پھر انسان کو کہاں، پھر وہ جو کھٹک تھی اور ایک تکلیف دہ جو چیز تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے بار بار قید لگاتا ہے خالدین فیہا، اس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو، عمل کرنے والوں کا یہ بہترین بدلہ ہے. ویسے انسان جیسا عمل کرے گا اس کے ایسے ہی درجات اور مراتب ہوں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جیسا انسان عمل کرے گا ویسے اس کیٹیگری کے اعتبار سے اس کے درجات اور مقام اور مرتبہ ہوگا. تو وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واقعات بیان کیے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی واقعات بتلائے. واقعات کیوں بیان کیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ لوگ ان واقعات کے ذریعے عبرت حاصل کریں. نہیں کہ صرف کان کی زینت بنائیں کہ ہاں بہت اچھا واقعہ تھا، یا یہ کہ بہت ڈراؤنا واقعہ تھا. تو ایسا نہیں، اللہ نے واقعات بیان کیے، قوموں کو بیان کیا، ملتیں بیان کی کہ پچھلی کتنی قومیں گزری، ان تمام کو بیان اس لیے کیا تاکہ لوگ ان کے کارناموں کو اور ان کی چیزوں کو دیکھیں، اور ان کی تباہی بربادی کے انعام کو دونوں بہر صورت دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں، اور ان کے جیسا کام کرنے سے اور ان کے طریقہ اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی لوگ گزر چکے، کئی قومیں گزر چکی، امتیں گزر چکی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت بھی تمہیں معلوم ہے کہ جن قوموں نے اور جن لوگوں نے اور جن ملت نے اور امت نے اپنے اپنے وقت کے انبیاء کی، اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا اور ان کی فرما برداری کی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام سے نوازا. اور اگر منہ موڑا اور اطاعت اور فرما برداری سے اپنے آپ کو بچایا اور گریز کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہلاک و برباد کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات کو بیان کیا ہے. کسی کو پتھر مار کر، پتھر سے ہلاک و برباد کیا، کسی کو پانی میں ڈبو کر، کسی کو آگ کے ذریعے، کسی کو آندھی کے ذریعے، طوفان کے ذریعے. غرض کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو اس طرح تباہ و برباد کیا. اسی کو فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق تم سے پہلے بہت سے لوگ گزرے ہیں اور تمہیں یقین نہ ہو ان کے انجام کیا ہوا. اگر تمہیں یقین نہ ہو کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تو فسیروا فی الارض، تو تم زمین میں پھرو، چلو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور تم دیکھو ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو تباہ و برباد کیا نافرمانی کی وجہ سے، اور تو ان لوگوں کا جو انجام ہوا ان کے آثار آج تک باقی رکھے اللہ نے، تاکہ لوگ اسے دیکھیں تو وہ عبرت حاصل کریں کہ ان لوگوں کا انجام اللہ نے ایسا کیا، کہیں ہمارا انجام بھی ایسا نہ ہو. اس لیے دیکھیے فرعون کی لاش کو نہ زمین نے قبول کیا نہ پانی نے قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو باقی رکھا. اسی طرح قوم لوط کو جو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ پوری بستی کو اوپر لے جا کر الٹ دیں، پوری بستی کو الٹ دیا گیا. آج بھی وہ موجود ہے وہ علاقہ، اور لوگ جاتے ہیں لیکن آج تفریح کی نگاہ سے جاتے ہیں، جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، جہاں مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی. مچھلی تک بھی زندہ، انسان تو دور کی بات، مچھلی بھی زندہ نہیں رہ سکتی. وہ علاقہ ایسا ہے، وہاں بورڈ لگا دیا گیا ہے کہ یہاں اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا. وہ جگہ بھی آج موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نشانات موجود رکھے. اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے فسیروا فی الارض، کہ تم عبرت کے لیے ان سارے مقامات کو دیکھنے کے لیے جاؤ. فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو. تو
تو تمہیں پتہ چل جائے گا، تم دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا ان جھٹلانے والوں کا انجام اللہ نے کیسا کیا۔ تو آج بھی ایسے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ غرض یہ کہ فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس، اور یہ جو ہے لوگوں کے لیے وضاحت ہے، اسٹیمیٹ ہے، ایک قانون ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا کہ حق کیا ہے، برا کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے، ناکامی کا راستہ کیا ہے، ساری چیزوں کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ اب پھر اللہ کیا فرماتا ہے، ساری چیزوں کو تو بیان کر کے رکھ دیا وضاحت کے ساتھ، وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دیکھیے یہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، جیسے کہ ھدی للناس، قرآن کریم تو سب کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عالم میں بسنے والوں کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کئی جگہ پر پہلے ہی پارے میں ھدی للمتقین کہا تھا، پہلے ہی پارے میں شروع میں، کہ یہ جو ہدایت ہے قرآن کریم وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں بھی متقین کے لیے کہا کہ ہدایت اور نصیحت ہے، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھیے دونوں باتیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم تو تمام کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی حاصل کریں گے جو متقی ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور جو سچے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور جو حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اس لیے کہ وہی تو رجوع کریں گے، ورنہ تو بہت سے لوگ ہیں جن کو حکم سناؤ تو کہیں گے تو جانے، تیرا کام جانے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سچائی، تو سچے پر چلنا چاہتا ہے تو چل، ہم تو یہی راستے پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے، یہ ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور جو پرہیزگار متقی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ اب دیکھیے اس سے پہلے، سب سے پہلے ایک ڈیڑھ صفحے سے پہلے غزوہ احد کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور درمیان میں یہ ساری چیزوں کو بیان کیا، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی، دونوں آیتوں میں ربط بھی شروع میں بیان کر دیا گیا تھا۔ اب وہ ابھی واپس دوبارہ دہرایا نہیں جاتا، تو غرض یہ کہ بیچ میں یہ ساری کیا باتیں بیان کی، دونوں میں کیا ربط، اور شروع میں، تو شروع میں غزوہ احد کا بیان چل رہا تھا اور درمیان میں یہ باتیں آئیں۔ اب دوبارہ غزوہ احد ہی کی طرف رخ کیا جا رہا ہے، اور دوبارہ اسی بات کو چلایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، چونکہ غزوہ احد میں مختصر سا بتلا دوں، جیسے کہ اس سے پہلے بتلایا، غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور اسی طرح آپ کے چہرے پر زخم آیا، جیسا کہ تفصیل سے بتلایا جا چکا۔ تو یہاں اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کی وجہ بھی بتلا دی گئی کہ ایک غلطی تھی، وہ غلطی بھی جیسے کہ بتلا دی گئی۔ غلطی کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا 50 صحابہ کرام کو کہ اس ٹیلے سے تمہیں ہلنا نہیں ہے یہاں سے، اور وہ صحابہ کرام کی غلط فہمی، اس غلطی کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام نے جو ہے وہاں سے یہ سمجھ کر کہ اب تو کافر ہم تو، چونکہ پہلے مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، تو پلہ بھاری ہونے کی وجہ سے یہ سب کے سب مال غنیمت لوٹنے کے لیے نیچے آ گئے تھے۔ غرض یہ کہ جو بھی ہوا، تو ان صحابہ کرام کی غلطی کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو جو پلہ بھاری تھا وہ، اور جو فتح پا رہے تھے، اس میں شکست میں تبدیلی آ گئی، شکست کھا رہے تھے۔ تو غرض یہ کہ پہلے فتح اور پھر بعد میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَهِنُوا، کہ تم جو ہے ہمت نہ ہارو، تم سست نہ پڑ جاؤ، کمزوری کا اظہار نہ کرو، کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ وَلَا تَهِنُوا، وہن کا مطلب ہے سست ہو جانا، کمزور ہو جانا۔ اب دیکھیے وہن، یہ دین کے معاملے میں وہن یعنی سستی کرنا، کمزوری دکھانا، یہ تو بری صفت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں وہن پیدا ہو جائے گا تو تم پستی کی طرف چلے جاؤ گے۔ وہن کا مطلب، تو صحابہ کرام نے کہا وہن کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت سے نفرت کرنا، حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہی دو چیزیں جو انسان کو دین سے دور رکھتی ہے۔
دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے نماز بھی چھوٹتی ہے، دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے تلاوت بھی چھوٹتی ہے، دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، انسان دغا بھی دے دیتا ہے، دھوکہ بھی دے دیتا ہے، اور نہ جانے دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا نہیں کر جاتا۔ جیسا کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ایم ایل اے بننا ہو تو دین کو بھی بیچ دیتے ہیں، یا اور کوئی چیز مل رہی ہو اور بڑا نقصان ہو رہا ہو تو دین کو بھی بیچ دیا جاتا ہے۔ تو دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے۔ اور موت سے نفرت کرنا، موت کا ڈر، یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے اگر دو چیزیں تم میں پیدا ہو گئی تو تم جو ہے پستی کی طرف چلے جاؤ گے، یہ دو چیز۔ تو غرضی کے فرمایا ولا تہنوا، یہ سب کچھ ہوا، تمہیں شکست ہوئی، تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور تمہارے افراد شہید ہوئے، زخمی ہوئے، جو کچھ بھی ہوا، لیکن ولا تہنوا، تم ہمت نہ ہارو۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کریمہ میں تسلی دے رہا ہے، حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ تم اپنے حوصلے کو ٹوٹنے نہ دو، بلکہ اور آگے بڑھو، اور قدم آگے بڑھاؤ۔ ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو، اس لیے کہ غم کی بات تھی، اب ظاہر ہے غم کی بات میں غم نہ کرے، لیکن اللہ تسلی دے رہا ہے کہ تم غم نہ کرو۔ ظاہر ہے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی تو اس غلطی کی وجہ سے جو تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑا، اب اس رنج و غم میں اپنا وقت ضائع کر کے، اپنا وقت صرف کر کے کیوں تم بیٹھے رہے ہو؟ آگے بڑھو، اور آگے بڑھنے کے بعد جس غلطی کی وجہ سے تمہیں شکست کھانی پڑی، اس غلطی کا دوبارہ وہ غلطی تم سے نہ ہو، تو ایسی تم تدابیر اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ تم ہمت نہ ہارو اور تم غم نہ کرو۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قانون بھی بتلا دیا۔ دیکھیے ایک بات یہاں پر یہ بھی معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ یہاں حوصلہ افزائی کر رہا ہے، تسلی دے رہا ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی اگر دین کے کام میں لگنا چاہتا ہو یا آگے بڑھنا چاہتا ہو اور لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ یا لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچ گئی، تو اب اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ دیکھو پہلے ہی کہتے تھے نا بھائی تیرا کام نہیں ہے، تو پہلے سے ٹانگ بیچارہ یوں اوپر جا رہا تھا تو یہ ٹانگ کھینچ دی اس کی۔ یہاں حوصلہ بڑھانا چاہیے کہ نہیں تو کر، ایسا تو ہوتا رہے گا، تو کر، بنداس کر، آگے کر اور آگے بڑھ۔ یہاں آگے بڑھنے کی بات نہیں، میں تو پہلے کہتے لاتے رہو ایسا کاہے کو گیا، ایسا گویا بیچارہ آگے جانے کے بجائے اس کی ایسی ٹانگ کھینچ دی۔ اور سب کے سب ایسے ہی ملتے ہیں، ایک دو تین تو ایسے ملتے کہ نہیں آگے بڑھ، باقی سب تو ایسے ہی ٹانگ کھینچنے والے ملتے ہیں۔ اگر وہ شریعت پر چلنا چاہتا ہو، مسائل معلوم کرنا چاہتا ہو کہ نہیں میں تو مسئلہ پوچھ کے آگے بڑھوں گا، تو تین چار کیا کہیں گے، بیٹھی رہنے بہت مسئلے کرتی، تو ایسا ٹیڑھے جواب ملتے ہیں کہ بیچارہ چلنا چاہے تو اس کے حوصلے یوں ہی پست ہو جائے کہ چلو جانا دو، نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے حوصلہ افزائی کر رہا ہے، حوصلے کو بڑھا رہا ہے کہ اگرچہ تم سے یہ غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ نقصان بھگتنا پڑا، لیکن آئندہ اب اسی میں لگے رہو گے، اسی رنج و غم میں اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے مستقبل کی فکر کرو، آئندہ کی فکر کرو اور اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، اور ایسی غلطی آئندہ نہ ہو، ایسی اس کی تدابیر کرو۔ یہ اس کا علاج نہیں ہے کہ اسی میں پڑے رہا جائے۔ غرضے کے فرمایا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتلا دیا۔ دیکھیے یہ صرف ان کو اصول نہیں بتلایا، ان کے لیے بھی اصول تھا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اصول بتلا دیا کہ دیکھیے تمہاری کامیابی، تمہاری بلندی اور تمہاری فلاح و بہبودی اور ساری کی ساری چیزیں وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی عزیز رہو گے، تم ہی عزت والے رہو گے۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ جیسا کہ یہاں پر جو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اس کی وجہ کیا تھی؟ غلطی، اللہ کے رسول کے فرمان، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس ٹیلے سے نہ ہٹنا، اور حضرات صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وجہ سے یہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے رہو گے اور اللہ کے رسول کے فرمان کو تسلیم کرتے رہو گے اور اس پر چلتے رہو گے، تو تم ہی سربلند رہو گے۔ اس سے معلوم ہوا اب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، اگر اہل اسلام، اگر مسلمان اور مومنین اگر پستی کی طرف جا رہے ہیں اور اسی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور اسی طرح وہ ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی سمجھنی چاہیے کہ آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا۔ زبان سے تو ضرور کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن جیسا اس کا حق ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے ترک کر دیا، جس کے نتیجے میں اور ذلیل و خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی ان کا پلہ بھاری، کبھی ان کا پلہ بھاری، لیکن بالآخر نتیجہ کار تم ہی سر بلند رہو گے۔ اسی طرح ہمارے سامنے یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان اور اسلام کو اختیار کیا تو وہ بلند رہے، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ 313 تھے لیکن ایمان سے لیس تھے تو ہزاروں کی تعداد کچھ بگاڑ نہیں سکی، اور آج کروڑوں کی تعداد میں، لیکن اس کے باوجود ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے سپہ سالار تھے، بڑی جنگ ہوئی ہے تو اس میں سپہ سالار آپ تھے، اور بعض مورچوں پر جب دیکھا کہ کچھ پریشانی آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، تو انہوں نے محسوس کیا، کہنے لگے کہ یہ اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، ہم سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ حضرات صحابہ کرام، ایک تو ان میں ہماری غلط فہمی کیا ہے، ہم بس خوش فہمی میں رہتے ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام، ان میں سے جن کی بشارت جنتی ہونے کی تو اللہ کے نبی نے دے دی، اس کے باوجود وہ اتنا ڈر رہے ہیں کہ کاش کہ میں تو جانور ہوتا، کاش کہ میں تو وہ جانور کا بال ہوتا یا گھاس پھوس ہوتا، اتنا ڈر، اتنا خوف۔ اور ہم تو 5 ٹائم نماز، اور اگر تہجد بھی پڑھ لی بس جبرائیل آ جائیں گے خوشخبری دینے کے لیے کہ جنت تو تیرا استقبال کر رہی ہے۔ بس یہ ہماری خوش فہمی، اور تکلیف آ جاوے تو زبان سے یہی بات، کیا ہے میں ہی دکھتا ہوں، اتنی ساری نیکی، اتنے روزے، اتنے صدقے اور اتنی مسجد مدرسے بنا دیے، پھر بھی میرے پہ ہی تکلیف۔ گویا کہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھ کے کہ میرے تو کوئی گناہ ہوئے ہی نہیں ہے، میں تو گنہ گار ہوں ہی نہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام دیکھیے بڑے بڑے لوگ ہیں، اب جہاں اللہ کی طرف سے یعنی جہاں کچھ تکلیف پریشانیاں آئی تو فوراً توجہ اس طرف کہ کچھ مجھ سے گناہ کوتاہی تو نہیں ہو گئی، یہ فوراً توجہ۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے، جہاں تکلیف پریشانیاں آئے فوراً توجہ اس طرف کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی۔ تو انہوں نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، توبہ استغفار کی۔ چنانچہ پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ 3 دن مسلسل جنگ رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ حضرت صحابہ کرام کا یہ حال تھا، اور ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ ہمیں بھی اپنے طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک تسلی تو یہ دی حضرت صحابہ کرام کو، دوسری تسلی اس طرح دی۔ دیکھیے تسلی کس طرح دینی، معلوم یہ ہوا کہ تسلی دینی چاہیے بڑے کو، نہ یہ کہ جیسے کہ اس سے پہلے بتلایا کہ ٹانگ کھینچنی چاہیے۔ دوسری تسلی کیا دی، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، اگر تمہیں تکلیف اور پریشانی غزوہ احد میں پہنچی ہے کہ تمہارے افراد شہید کر دیے گئے، زخم آئے، اور اسی طرح تمہارا جانی مالی نقصان ہوا، تو فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو اس جیسا نقصان اس سے پہلے ان کو بھی تو پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، اور کفار اور مشرکین ان کے 70 افراد مارے گئے، اور 70 افراد صرف مارے نہیں گئے بلکہ 70 افراد قید بھی کر دیے گئے، قیدی بنا لیے گئے، تو بندھک بنا لیے گئے، تو قیدی بھی بنا لیے گئے، اور پھر ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان لوگوں نے فدیہ دیا، یہ ان کی ذلت و خواری تھی۔ تو جس طرح تمہیں زخم پہنچا ابھی غزوہ احد میں، تو اس سے پہلے ان لوگوں کو بھی تو زخم پہنچ چکا ہے۔ دیکھیے یہ مندمل کرنے کی ایک فکر، تسلی اللہ دے رہا ہے کہ انہیں بھی تکلیف پہنچی تو انہیں بھی تکلیف پہنچ چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن ہے، یہ ایام ہیں جس کو ہم جن دنوں کو ہم گردش میں لاتے رہتے لوگوں کے درمیان۔ مطلب کیا، ہر دن یکساں نہیں ہوتا کہ بس فتح ہی فتح ہوتی رہے، یا یہ کہ شکست ہی شکست ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ دنوں کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، آج مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کل شکست، کل ان کو فتح ہوئی تو کل ان کو شکست، یعنی گویا کہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، دن یکساں نہیں ہوتے کہ بس ہمیشہ شکست ہی شکست، یا کہ ہمیشہ فتح ہی فتح ہوتی رہے، یا ہمیشہ انسان خوش ہی خوش رہے، یا انسان ہمیشہ دکھ ہی میں رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کا مالدار کل کو غریب، آج کا غریب کل کو مالدار، ہمیشہ انسان کا دل یکساں نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ دنوں کو عدلتا بدلتا رہتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بہت گھمنڈ مت کر, تکبر مت کر, غرور مت کر, تیرا غرور خاک میں ملا دیا جائے گا, آج نہیں تو کل. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس میں یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ ہم ایام تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کل تمہیں فتح ہوئی بدر کے موقع پر, تو آج احد میں تمہیں شکست ہوئی. تو یہ تو ہماری اس میں حکمت ہے, اس میں مصلحت ہے. اب یہ کیا حکمت ہے اللہ کی, اس میں کیا مصلحت ہے, اس کو بھی تفصیل سے آگے بیان کیا ہے. تو دیکھیے ہرقل جو بادشاہ تھا, اس بڑا تفصیلی واقعہ مختصر بتا رہا ہوں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان نہیں لائے تھے, ان سے پوچھا کہ تمہاری جو لڑائی ہوتی رہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو تمہاری اور ان کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے, مڑبیڑ ہوتی ہے, تو اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے, پھر بھی انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ جو جنگ ہے, الحرب, یہ جنگ ہے وہ ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی طرح ہے. یعنی کنویں میں سے کوئی, یہ کبھی انہوں نے پانی نکال لیا ڈول کنویں میں ڈال کر, تو کبھی ہم نے پانی نکال لیا. مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ غالب رہتے ہیں, کبھی ہم غالب رہتے ہیں, کبھی ان کا پلہ بھاری رہتا ہے, کبھی ہمارا پلہ بھاری رہتا ہے. تو وہ ہرقل جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نبیوں کا معاملہ, لیکن بالآخر نتیجہ کار اللہ تعالیٰ انہی کو غلبہ عطا فرماتا ہے, مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے. تو دیکھیے یہ پروسیجر تو شروع سے بتلا دی گئی, یہ پروسیجر شروع سے بتلا دی گئی کہ کبھی ان کا پلہ بھاری, کبھی ان کا پلہ بھاری. پھر آخر جو ایمان والے ہیں, لیکن حقیقت میں ایمان والے ہونے بھی چاہیے, تو پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے. تو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ دن کو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اب دیکھیے اس میں کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہیں شکست ہوئی اس جنگ کے اندر, اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے, مصلحت ہے. اب اس میں ایک حکمت یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے کہ کون مومن ہے, اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, ساری چیزوں کا اسے علم ہے. اب اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں یہ مومن ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیے اس کی مثال معمولی سی, اللہ تعالیٰ جب تکلیف پہنچاتے ہیں, تکلیف میں آزماتے ہیں, مشکلات دے کر یا اور پریشانی دے کر, اس طرح پریشانی دے کر آزمانا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو یہ مومن ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ جب تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, دشمن کا جب مقابلے کی بات آتی ہے اور اپنے گھر بار کو ویران کرنے کی اور اپنی جان کی مال کی بازی لگانے کی بات آتی ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پانی میں ہے. زبان سے تو بہت کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں یا کہ اللہ سے محبت کرنے والا, زبان سے تو بہت کہتا ہے, لیکن جب اس زبان کی یوں سمجھو کہ تھیوری کے بعد پریکٹیکل کی بات آتی ہے, تو پریکٹیکل میں اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے, لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. اس لیے کہ بہت سے لوگ تو آستین کے ساتھ ہوتے ہیں, جو سامنے آتے ہیں اچھی اچھی باتیں کر کے کہ ہم تو تمہارے دوست ہیں, ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں, ہم تو ایسے ہیں اور ہم تو ویسے ہیں, ہم تو دیکھو رات کو فون کریں گے تو رات کو بھی آ جائیں گے, ایسے. تو اللہ تعالیٰ جب تکلیف دیتا ہے, پریشانی دیتا ہے, تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سچا بھی ہے کہ جھوٹا ہے. چنانچہ غزوہ احد میں یہی تو ہوا, 1000 کا لشکر نکلا تھا, لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ پکا منافق تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. تو کیا ہوا, درمیان ابھی تو جا رہے ہیں, راستے میں سے لوٹ گیا یہ کہتا ہوا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. تو دیکھو منافق کا پتہ چلا. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ہم یہ شکست جو دیتے ہیں, کبھی ہم تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں, یہ جو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے, یہ جانچنے اور پرکھنے کے لیے, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ تو اپنا آدمی نہیں ہے, یہ تو اپنا شکل بنا کر آتا ہے اور ہے تو غیر. یہ پتہ لگانے کے لیے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ تعالیٰ جیسا کہ آج کل بھی, آج کے دور میں بھی آستین کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ دکھتا تو مسلمان ہے اور یہ دشمن کی زبان بول رہا ہے, دشمن کے ساتھ مل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرانا چاہتا ہے ایسا کر کے, تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مومن بھی ہے یا نہیں ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں اور اس کی مصلحت اس کو اچھی طرح واضح طور پر آگے بھی بیان کیا ہے. انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تیرے احکام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے مومن بندوں میں ہمارا شمار فرما، تیرے نیک اور سچے بندوں میں ہمارا شمار فرما. اے اللہ تیری بندگی کرنے والا بنا، تجھے راضی کرنے والا بنا. ناراضگی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں عزت و سربلندی عطا فرما. اے اللہ ذلت و خواری سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، کھیتی باڑی کی، تجارت کاروبار کی، اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ خانقاہوں کی، درسگاہوں کی، قبرستانوں کی، اے اللہ ہر چیز کی، اے اللہ اوقاف کی تمام چیزوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اب تو روزانہ خبریں آتی ہے کہ فلاں جگہ مسجد شہید کر دی گئی، فلاں جگہ اے اللہ فلاں جگہ عبادت خانہ، اے اللہ اوقاف کی زمینوں کو اے اللہ بلڈوزر سے ختم کیا جا رہا ہے. اے اللہ روزانہ خبریں آ رہی ہے. اے اللہ اوقاف کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ یقیناً اے اللہ ہم کمزور ہیں. اے اللہ یہ اوقاف تیری ہے. اے اللہ یہ ساری زمینیں تیری ہے. اے اللہ یقیناً تو ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے. ہم تو بڑے کمزور ہیں. اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی منتخب فرما لے. اے اللہ ہمیں بھی چن لے. اے اللہ تمام اوقاف کی حفاظت فرما، تمام اوقاف کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کے گھروں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ تمام کے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ اے اللہ جو ضرورت مند ہیں اے اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے دور فرما. اپنے خزانے غیب سے اے اللہ تو کفالت فرما ان کی. اے اللہ ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہیں اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ لبنان اور یمن کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک شام، اے اللہ شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایک کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے اے اللہ یقیناً اے اللہ آزمائش کے شکار ہیں، آزمائش میں مبتلا ہیں. اے اللہ جلد از جلد اے اللہ ان کی آزمائش کو ختم فرما. اے اللہ چین سکون اور راحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ راحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.